ہوئے رواں جناب بشیر نظر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تمام انتظامیہ سے اور اسپیشلی ہیڈ ماسٹر جناب جواد صاحب کا بولوں. ٹاپک ہے اہم شخصیات کی طرف سے، وہ ہے اخلاق. تعلیم کے اندر بہت زیادہ آپ دیکھیں تو پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں، لیکن اخلاق کی کمی دیکھنے میں آئی ہے. اخلاق ہے کیا؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بناوٹی اخلاق کیا ہے. آپ دکانوں میں جائیں تو ایک سیلسمین باجی بھائی جان چاچا جی مامو جی یہ کپڑا اچھا ہے، یہ جوتا اچھا ہے، وہ اتنا اچھا بول رہا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا اخلاق والا بندہ ہے، لیکن وہ یوں ہی گھر جائے تو بچے اس کی چھپ رہے ہوتے ہیں، بہنیں اس کی چھپ رہی ہوتی ہیں، امی ڈر کے مارے بھی بات نہیں کرتی. تو وہ اخلاق نہیں ہے، وہ بناوٹی ایک بزنس چلانے کے لیے اپنی زبان میں مٹھاس لاتا ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کا بہت بڑا درجہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اخلاق اچھے کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو کیا اخلاق ٹھیک ہے کہ ہم میٹھی بات کریں گے تو ہمارے گرو نہیں. اخلاق کے اندر سب سے پہلی بنیادی بات ہے اللہ سے محبت. جس کے پاس اللہ سے محبت کرنے کے لیے کچھ نہیں، اس نے اخلاق سے کیا پیش آیا؟ جس کو اللہ کا لحاظ نہیں، جس نے کبھی اللہ کو اپنا نہ سمجھا، جس نے کبھی اللہ کے بارے میں نہ سوچا، جس نے کبھی اللہ کے بارے میں سوچ کر اور ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت میں ہے اس سے مانگنے کی کوشش، لیکن اس میں اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ بنیادی چیز آپ سب کے لیے اپنے ذہن میں رکھیے گا، اللہ سے محبت اخلاق کی پہلی بنیادی سیڑھی ہے. جس کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی اس کے اندر نرمی آ جائے گی، اخلاق بہتر ہوتا چلا جائے گا، جھوٹ سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا. تو دوسری بنیادی چیز جو اخلاق کے اندر پائی جائے گی، وہ انتخاب کرے گا تو حلال کمائی کا انتخاب کرے گا، حرام کمائی سے دور بھاگے گا. یہ بات دوبارہ سنیے، حلال کمائی کا انتخاب اخلاق کی ہی سیڑھی ہے. حرام کھانے والا اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا، وہ تو روز بروز بے چین ہو جائے گا. حرام کھانے سے کوئی دن نفع آ جائے گا، گاڑی آ جائے کیا ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایسی بیماری لگے گی آپ گھر بیچیں گے پھر بھی بیماری نہ ختم ہوگی. آپ کے بچے اللہ نہ کرے وہ ایسے ایسے کام کر بیٹھیں گے، آپ کہیں گے یا اللہ ہمیں مار دے ہمیں سکون ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ حرام کا انتخاب کر کے اپنا سکون اجاڑیں، تو دوسری اخلاق کے اندر اہم ترین بات ہے، آپ نے ہمیشہ کس چیز سے بچنا ہے؟ حرام کمائی سے. کس چیز سے بچنا ہے آپ نے؟ آپ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آپ میں سے کسی نے MBA بننا ہے، کسی نے MLA بننا ہے، کسی نے عالم بننا ہے، کسی ٹیچر بننا ہے، کسی نے وکیل بننا ہے، کسی صحافی بننا ہے. یہاں سے اچھی رہنمائی ہوگی، یہاں سے اچھا سبق حاصل ہوگا تو آپ آگے جا کے اچھے بنیں گے. مگر آپ کے لیے اچھا ہے یہ تعلیم ہنر ہے، نوکری کے لیے تعلیم نہیں ہوتی. اگر آپ نوکری کے لیے تعلیم تو پھر ریڈی لگا تو نوکری کے لیے نہیں ہے یہ تعلیم، یہ ہنر ہے. آپ کو انسانیت، آپ کو پہچان دینے کے لیے آپ معاشرے کے اندر آپ کس چیز کا انتخاب کریں، کس کا نہ کریں، اس کا فائدہ آپ کو تعلیم دیتی ہے. تو پھر تیسری اہم چیز اخلاق کے اندر بامقصد بات، ضرورت والی بات. بامقصد یعنی بات جو زیادہ کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتی جا رہا ہے لوگوں کو آسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، لیکن لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، لیکن باتیں بھی بنیاد ہے، یہ میں نہیں بات کر رہے. تو زیادہ بات کرنے والا بھی اخلاق کے دائرے میں نہیں آئے گا. اچھی بات جتنا پوچھا جائے اس کا جواب، زیادہ بولنے والا بندہ اخلاق میں نہیں آئے گا. تو چوتھی بات جو اخلاق کے اندر غصہ نہ کرنا. آپ سمجھاتے کم ہیں، غصہ پیدا کرتے ہیں، اور غصے کا سب سے بڑا نقصان اس کو بھی ہمیں خود ہوتا ہے. دماغ کے اندر ٹینشن بنے گی، ٹینشن ماضی کو ڈیمیج کرتی ہے، اور پتہ دودھ کی کمی کی شکایت ہوتی ہے، پھر نیند کم آتی ہے. تو یاد رکھیے سکون سے ہی غصہ نہیں کرنا. جو بات آپ نے کرنی ہے سکون سے بیٹھے. مطلب مثال کے طور پہ ایک بچہ بتا کر بیٹھ نیچے تو نہیں بتا سکتے، گھر بھی نہیں بتا سکتے، آپ پھیلے نہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں. چھوٹے آپ کے بھائی، میں آپ کا بھائی ہوں، کبھی آپ کو تانگ نہیں کیا تو آپ اپنی طاقت کیا کریں. ہم دونوں مسلمان ہیں، اگر ایک دوسرے کو تانگ کریں گے تو ان کی فساد اور فتنہ بنے گا جو کہ اللہ نے منع فرمایا. جتنے اچھے انداز کے ساتھ آپ اس سے بات کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا دوست بنے گا. آپ کے اندر ہے وہ سب کچھ. آپ اگر چاہیں ان باتوں کا انتخاب کر کے جن کو میں بول رہا ہوں اتنی عزت کما لیں کہ جتنا کوئی بڑا امیر نہیں کما سکتا. گاڑیوں والیوں کی عزت نہیں ہوتی، گاڑی
इज्जत होती तो फिर लोग तालीम और इखलाक की बात क्यों करता, फिर दरगाह यूनिवर्सिटी क्यों बनती, फिर लोग सारे कोई ना कोई काम करते हो गाड़ियां लेके घर बैठे थे, हमारी इज्जत नहीं होगी। आप जब सलाम करेंगे तो आप इखलाक की वजह से करेंगे, जब आप कोई बात करेंगे तो आपको वो मयार होगा जो आपने लोगों के लिए बना रखा है। इखलाक का मैनी है गरीबों से भी मोहब्बत जैसे कि आप अमीरों से करते हैं, और छोटे और बड़ों से। ये नहीं होगा कि बड़े आपको डांटे और आप उनसे बदतमीज करें, बड़ों को भी चाहिए मतलब शौक से बैठे हैं, जवाब से बैठे हैं, अगर ये आपकी इज्जत करेंगे आप भी करेंगे, अगर आपको मोहब्बत देंगे तो आपको भी देंगे, तो बड़ों को भी चाहिए बच्चों पे रहम करें। नबी पाक ने फरमाया बड़े रहम करें, बड़ों पे रहम करें, छोटे आगे से मोहब्बत पेश आएंगे। तो हज़रत आयशा से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि एक बंदा दिन में रोजा रखे फिर पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़े तो उसके जो दर्जे जन्नत में मिलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने अखलाक अच्छे कर ले तो ये दर्जा जो एक रोजा रखने वाले और तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को मिल रहा है, अल्लाह इस अखलाक वाले को दे देगा।